ایک میرا شناسہ گروپ تبلیغ والوں کا بھی آ کے اترا، باتیں کر رہے تھے، تو جو رسپیکٹ انہوں نے مجھے دی ان تھانے داروں نے، تو میرے ساتھ والے جو تبلیغی تھے کہنے لگے پروفیسر صاحب تسی تے انہاں دے پیر ہو؟ میں کہنے پیر نہیں استاد ہوں۔ میں انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میں انہیں یہ نہیں سکھانا، جو انہوں دا پرسنل جو کچھ ہے وہ انہیں میں نہیں سکھاتا، میں انسان کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ جس چیز کے تم ذمہ دار ہو اسے خدا کی نگرانی میں پورا کرو۔ میں پولیس والے کی نماز سے اتنی غرض نہیں رکھتا، مگر یہ ضرور غرض رکھتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے اور انصاف کو اسٹیبلش کرنے کی تم میں اہلیت موجود ہے تو اس سے کسی مظلوم کا بھلا اور کسی ظالم کا ساتھ نہ ہو۔ مگر جب وہ خدا کی راہ میں چلتے ہیں، جب ایک بڑی بات جو قرآن کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ساری باتیں سمٹ آتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سارے تسبیح کرنے والے ایک انداز کے نہیں ہوتے، مگر مسئلہ استاد کا ہوتا ہے، مسئلہ شاگرد کا۔ what are they being told, what are they being taught، یہ سب سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ تسبیح پہلے بھی ہوتی رہی ہے زمانے میں، اس وقت ایران کے لوگ بھی تسبیح سے انقلاب لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ بیسیکلی I am a teacher who does not believe in any revolution, but I certainly believe in evolution۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک انسان تہہ دل سے، درون دل سے ریزسٹنس نہیں پکڑیں گے اور اخلاقیات میں ان بڑے علمیات کا جو ہماری قوم کو درپیش ہیں، جب تک ان کے خلاف ذہنی طاقت سے نہیں لڑیں گے، خالی مذہبی قوت ان کے کام نہیں آ سکتی۔ بلکہ اگر الٹ دیکھا جائے تو آپ مذہب سب سے بڑی قوت کے طور پر ہمارے امن و امان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اینڈ آئی پرٹیکولرلی سے کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جن کی آرزو لے کر شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ میں تشریف فرماؤ۔ یقیناً ان کی آرزو ان مخلص سادہ دل صاف ستھرے مسلمانوں کی ہوگی۔ خواہ وہ چھاپڑی والا ہے تو وہ سیب دیکھ کے بیچتا ہوگا کہ یہ کہیں خراب نہ رہ دوں، میرے اللہ کو ناپسند نہ آئے، اور نوکری کرنے والا اس لیے نوکری نبھا رہا ہے کہ اس کی نوکری سے خلق خدا کو بہتری نصیب ہو، اور فوجی اس لیے لڑ رہا ہے کہ میں نے جان دینی جو ہے تو میں ان مقاصد کو کیوں دوں جو مجھ سے میرے خدا کی خاطر کیوں نہ دوں جس کے لیے میری زندگی بنی ہے۔ تو جب سب سے پہلے جب ٹاپ پرائیورٹی جو ایک اصولی موقف ہے کہ جب آپ ٹاپ پرائیورٹی اللہ کو تسلیم کر دیتے ہو تو آپ کی زندگی کے ہر لمحے کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کو پلٹ جاتی ہے۔ پھر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر عمومی زندگی میں ایک ایسا نیا سلیقہ ابھرتا ہے جو شاید پہلے نظر نہیں آتا۔